بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کس جانور پر قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی، اور اسی کے ضمن میں ہے کہ کون سی قربانی افضل ہے، یعنی کس جانور کی قربانی افضل ہے۔ قربانی کے جانور تین طرح کے ہیں: اونٹ، گائے اور بکری، اور ان میں سے اس کی تمام نوعیں داخل ہیں، یعنی مذکر، مؤنث اور خصی، نر اور مادہ اور خصی اور غیر خصی، سب کی قربانی ہو جائے گی۔ بھینس یہ گائے کے میں داخل ہے، بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہے۔ جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو جنگلی جانور اور گھریلو جانور کے مل کے جفتی کھانے سے پیدا ہوتا ہو تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس بچے کی ماں کون ہے۔ اگر ماں گھریلو جانور ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور ماں اگر جنگلی جانور ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا ہرن اور بکری، ان دونوں میں اگر جفتی ہوئی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں چونکہ بکری ہے اس لیے قربانی اس کی ہو جائے گی۔ لیکن بکرا اور ہرنی میں اگر ان دونوں نے جفتی کھائی اور اس سے اگر بچہ ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانوروں کی نسل ماں سے چلتی ہے۔ ان جانوروں کی عمر جو مقرر کیا ہے شریعت نے، وہ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو، گائے اور بھینس وغیرہ کم سے کم 2 سال کے ہوں، اور بکری 1 سال کی ہو کم سے کم، بکری یا بکرا وغیرہ۔ اس سے کم اگر ان کی عمر ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر اس میں عیب تھوڑا ہے تو قربانی ہو جائے گی، مگر قربانی مکروہ ہوگی، اور اگر عیب زیادہ ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، جیسے آج کل کچھ بکرے ایسے آتے ہیں جن کی سینگ پیدائشی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے اور قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر سینگ پیدائشی طور پہ تھے مگر ٹوٹ گئے، اور اگر جڑ تک وہ ٹوٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اس سے کم ٹوٹا ہے تھوڑا سا تو قربانی اس کی جائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کے اندر پاگل پن ہو، اور اتنا پاگل پن ہو کہ وہ چرتا بھی نہیں، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی وہ جانور جو اتنا لاغر ہو کہ اس کی ہڈی میں اب گودا نہ رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگا جانور، اندھا جانور، یا وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، یا وہ جانور جو اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہا ہو، یا ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور وہ قربان گاہ تک نہ جا سکے، یا اتنا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، ان سب جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور کے کان یا اس کی دم یا اس کی چکی، جیسے دمبا میں ایک ایسا دمبا ہوتا ہے جس کے پیچھے کے مقام پہ ایک چربی کا بڑا سا حصہ ہوتا ہے، لٹکتا رہتا ہے، جسے چکی کہتے ہیں۔ تو یہ اگر کٹے ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ کتنے کٹے ہیں۔ اگر 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کان یا دم یا چکی 1/3 یعنی 1/3 سے کم کٹی ہو تو ایسی صورت میں قربانی اس کی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے کان نہ ہو، جیسے پیدائشی اگر کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی نظر کمزور ہو گئی ہے یا اتنی کمزور ہو گئی ہے
کہ اس کی نظر تقریباً ختم ہو رہی ہے تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ بکری میں چونکہ 2 لر ہوتی ہے، تھن میں جو لر جس سے دودھ نکلتا ہے اسے لر کہتے ہیں، اس میں 2 ہوتی ہے، تو ایک اگر خشک ہو گئی اور ایک سے دودھ نکل رہا ہے ایک سے نہیں نکل رہا ہے تو قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر گائے بھینس جس جانور میں 4 لر ہوتی ہیں اس میں 2 خشک ہو جائیں گے اور 2 سے دودھ نکلے گا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، اسی طرح خنثی جانور یعنی وہ جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کی شرمگاہ ہو، یا وہ جانور جو غلیظ کھاتا ہو جسے جلالہ کہتے ہیں، اور جیسے اپنا پیشاب، کچھ بکرے ہوتے ہیں جو اپنا پیشاب پیتے ہیں، ان سب جانوروں کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ یہ وہ جانور ہو گئے جن کی قربانی کرنے سے جو ہے قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ عیب اگر اتنے زیادہ جو بتایا گیا ہے اتنے عیب ملے گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ قربانی افضل کس جانور کی ہے، تو بکری کی قیمت اور گائے یا بھینس میں جو 7واں حصہ، چونکہ گائے اور بھینس میں 7 حصوں کی قربانی ہو سکتی ہے، تو گائے اور بھینس کا 7واں حصہ کی جو قیمت بنتی ہے وہ اور بکری کی قیمت، یہ دونوں اگر برابر ہوں تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ اگر گوشت ہو تو گائے افضل ہے، یا بھینس اگر ان میں جو ہے گوشت زیادہ نکلتا ہو تو وہ افضل ہے۔ یعنی جب دونوں کی قیمت ایک ہی ہو اور گوشت کی مقدار بھی ایک ہو، جتنی بکری میں گوشت جتنا نکلتا ہے اتنا گوشت گائے یا بھینس میں بھی اتنے ہی نکل رہا ہے، تو جس کا گوشت اچھا ہوگا وہ افضل ہوگی، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہوگا وہ افضل ہوگی۔ اسی طرح مینڈھا بھیڑ سے، دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی قیمت اگر برابر ہے تب، اور دونوں میں گوشت بھی برابر ہو تو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، لیکن وہ جانور بکرے میں جس کا خصیہ نکال دیا گیا ہو جسے خصی کہتے ہیں، اس جانور کی قربانی بکری سے افضل ہے۔ اونٹ اور اونٹنی اور اونٹ سے گائے بیل سے افضل ہے اگر گوشت اور قیمت دونوں میں یہ برابر ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کرے، اور قربانی کرتے وقت ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خالصتاً لوجہ اللہ قربانی کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العزت کا یہ میرے رب کا حکم ہے، اس میں گوشت وغیرہ کے حاصل کرنے کی کوئی نیت نہ ہو، وہ تو جو ہوگا وہ تو ملے گا ہی، لیکن صرف اور صرف اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے آدمی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔